حافظ نعیم الرحمن صاحب کی ملک کے اس کیفیات میں قطر میں جانا، جنازے میں شرکت، اسی بات کا پیغام ہے کہ ملت اسلامیہ اتحاد امت کے ساتھ دھرنا باوقار طریقے سے، منظم طریقے سے ہمارا دھرنا یہ کسی کی فرمائش، کسی کی خواہش پہ نہیں، حقیقت میں یہ عوام کے جذبات کی ترجمانی۔ عوام محنت کرے، خون پسینہ بہائیں اور اس کی دولت قومی خزانے میں جمع ہو، اور انتظامی طاقت کی بنیاد پہ ایک مٹھی بھر طبقہ جو ہے عیاشی کرے یا بجلی کے بل اس کو ادا کرنا عوام کے لیے ممکن نہیں ہے اور یہ ناقابل برداشت ہے۔ جماعت اسلامی نے پوری وضاحت کے ساتھ طے کیا ہے، ہمارا پارٹی ایجنڈا نہیں، ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں، ہمارا مفادات پر مبنی ایجنڈا نہیں، ہم عوام کو حق دلانا چاہتے ہیں۔ اور نوجوان، طلباء اور طالبات اس دھرنے کا ساتھ دے رہے ہیں، پوری قوم اس دھرنے کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ خواتین گھروں میں دعا بھی کرتی ہیں اور اسی عزم کا اظہار بھی کرتی ہیں کہ دھرنے کے ان مطالبات کے تسلیم ہونے کی صورت میں گھر گھر میں ریلیف پہنچے گا اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ پھر ہمارے ملک کا نجی اور سرکاری تنخواہ پیشہ طبقہ اور پینشنر حضرات اس آس اور امید کے ساتھ ہیں کہ ان پر جو ایک بوجھ لاد دیا گیا ہے اس کے خاتمے کی کوئی سبیل پیدا ہو۔ حضرات محترم، ملک میں ایک طویل مدت سے سیاسی بحرانوں پر تحریکیں چلتی آ رہی اور حکومتیں گرانے اور رجیم کو ٹاپل ڈاؤن کرنے اور اسی طرح ایک سیاسی پارٹی مفادات کے لیے ہمیشہ جماعتیں اور پارٹیاں تحریکیں چلاتی رہیں، اور اسی طرح ان تحریکوں میں محلاتی سازشیں بھی اپنی جگہ ایک طاقتور کردار ادا کرتی ہیں۔ دھرنا اور احتجاج بھی پاکستان کی سیاست کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ دھرنا جماعت اسلامی نے پوری وضاحت کے ساتھ طے کیا ہے، ہمارا پارٹی ایجنڈا نہیں، ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں، ہمارا مفادات پر مبنی ایجنڈا نہیں، ہم عوام کو حق دلانا چاہتے ہیں اور ہم ملک کو انارکی سے بچانا چاہتے ہیں، ملک کو لاقانونیت سے بچانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو اغیار کی، استعمار کی اور استکبار کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارا یہ دھرنا اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم خود انحصاری، خودداری، غیرت ایمانی اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو اور پاکستان ایک باوقار مقام حاصل کرے۔ جب ہم نے دھرنے کا آغاز کیا، حکومت نے خود رابطہ کیا کہ وہ جماعت اسلامی کے مطالبات پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کی ٹیم کسی اسٹیج پر تشریف لائی، حافظ نعیم الرحمن سے آ کے انہوں نے درخواست کی، پیشکش کی کہ ہم ان معاملات پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب نے یہی پریس کانفرنس میں مذاکرات کرنے کی دعوت کو قبول کیا، اور میری سربراہی جناب امیر العظیم صاحب، جناب انجینئر نصر اللہ رنداوا صاحب اور آئل اینڈ گیس کے ماہر جناب فراست شاہ صاحب پر مشتمل کمیٹی بنا، اور اس کمیٹی نے 2 راؤنڈز مذاکرات کے کیے۔ ہم نے پورے دلائل، پوری وضاحت اور تیاری کے ساتھ حکومت کے وزراء کی کمیٹی کو اور ان کے ٹیکنیکل ممبران کو پوری تفصیلات سے آگاہ بھی کیا، اور ان میں سے کسی ایک کے پاس ہمارے موقف کے رد کی کوئی بنیاد نہیں۔
اور ہم نے یہی کہا تھا کہ اب بجلی کے بل اس کو ادا کرنا عوام کے لیے ممکن نہیں ہے اور یہ ناقابل برداشت ہے۔ پٹرول کی قیمت، اس کی اصل لاگت کیا ہے؟ ایک معمولی کمی کر کے یہ نہیں ہو سکتا کہ مہنگی بجلی، مہنگے پٹرول کے ساتھ ملک کی معیشت کا پہیہ چل سکے۔ پھر نجی اور سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ پر ایک اضافی ٹیکس ہے، جس کا حکومت کو کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا، لیکن ایک ایک دفتر میں اس حکومت کو گالیاں پڑ رہی ہیں، رسوائی مل رہی ہے، یہ اضافی ٹیکس ختم کیا جائے۔ اسی طرح ہم نے ان سے کہا یہ غیر ترقیاتی اخراجات، عوام محنت کرے، خون پسینہ بہائیں اور اس کی دولت قومی خزانے میں جمع ہو، اور انتظامی طاقت کی بنیاد پہ ایک مٹھی بھر طبقہ جو ہے عیاشی کرے، ان کی اولادیں عیاشی کریں، ان کے گھر اور خاندان عیاشی کریں۔ اب عوام اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہاں مذاکرات میں 3 سینئر سول افسران، سیکریٹریز حضرات موجود تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ حالات کو سمجھیں، لوگوں کے غصے کو سمجھیں، اپنی اولادوں کو، اپنی خواتین کو سرکاری گاڑیوں میں کیوں غیر محفوظ بنا رہے؟ عوام اب قبول کرنے کو تیار نہیں کہ مفت بجلی لو، مفت گیس لو، مفت پٹرول لو، اور قومی خزانے پر یہ تمام اپنی سہولتوں کو حاصل کرو، اور پاکستان کا ایک اکثریتی طبقہ ظلم کے، جبر کے اور ناانصافی کے سمندر میں غرق ہو جائے۔ اب یہ قوم قبول نہیں کر سکتی، اور یہ دھرنا انہی جذبات کا ترجمان۔ ہم نے ان سے کہا آئی پی پیز کے جو معاہدے اب بالکل عیاں ہو گئے، یہ ناقص ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے، بغیر بڈنگ کے ہے، اور لوگوں کو نوازا گیا ہے۔ ہائر سائٹ پہ معاہدے کیے گئے، پھر معاہدے کی جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق بھی پروجیکٹ نہیں لگائے گئے، اور حکمران پاکستان کے خزانے سے اربوں خربوں ادا کیے جا رہے ہیں، اور حکمران یہ بات کر کے کہ منسوخ نہیں ہو سکتے، منسوخ نہیں کیے جائیں گے، یہ قوم کو دھوکہ دے رہے، غلط بیانی کر رہے، ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوری قوم کا مطالبہ ہے آئی پی پیز کے معاہدوں پہ نظر ثانی کرو، ریویو کرو، اور اس کا پروجیکٹ آڈٹ کرو کہ ہر پروجیکٹ کس کیفیت پہ موجود ہے۔ ہم نے وضاحت سے کہا 52% کی ملکیت تو خود حکومت پاکستان کی، 23% کی ملکیت یہ سی پیک کے تحت چائنا کے پروجیکٹس کی ہے، اور 25% مقامی صنعت کار اور مقامی سرمایہ کاروں کی ہے۔ اس میں چائنا کے علاوہ کوئی انٹرنیشنل کمٹمنٹ، کوئی انٹرنیشنل جو ہے کہ بائنڈنگ ہم پر مسلط نہیں ہو کی جا سکتی۔ اصل بات ہے جب قوم برداشت نہ کر سکے، ملک کی معیشت ڈوب رہی ہو، ایسے ناقص منصوبوں کا جو ہے کہ نظر ثانی کی جائے۔ ہم نے تمام چیزیں پہنچا دی، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا پوری کمیٹی، اور کہا ہم یہ تمام باتیں وزیر اعظم تک پہنچا دیں۔ ہم نے کہا یہ آپ کا اپنا اختیار ہے، کس سطح پر آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ عوام تو ریلیف چاہتے ہیں۔ میں وزیر اعظم سے کہنا چاہتا ہوں یہ اچھا موقع ہے، حکومت عوام کو ریلیف دے، پھر حکومت اپنی حیثیت، اپنی لیگل پوزیشن، 2024 کے انتخاب، فارم 47 کی ریلیونسی سے وہ اپنی حیثیت کو جانتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اب یہ موقع ہے کہ پاکستان میں آئینی، سیاسی، پارلیمانی، انتخابی
بحران کی موجودگی میں اگر پاکستان کے عوام کو معاشی ریلیف ملتا ہے پھر باقی بحرانوں کے علاج بھی حل بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں نااہل حکمران جمہوریت انتخاب اور اپنی نااہلی اور ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ رخ عوام کی طرف نہ موڑے، اور اگر یہ ایسا کریں گے تو حکومت اگر ریلیف نہیں دے گی، اس سے انکار کرے گی، حکومت جان بوجھ کے ملک کو انارکی کی طرف دھکیلے گی۔ اگر حکومت عوام کو ریلیف نہیں دیتی تو یہ محض اپنی غیر آئینی، غیر جمہوری اور اپنے نااہل سٹیٹس کو چھپانے کا ایک ذریعہ ہو۔ ہمارا دھرنا باوقار طریقے سے، منظم طریقے سے، ہمارا دھرنا یہ کسی کی فرمائش، کسی کی خواہش پہ نہیں، حقیقت میں یہ عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے، اور نہ ہی ہم اس دھرنے کے مراحل کسی کی خواہش یا کسی کی دباؤ پر نہیں، انشاءاللہ ہم اپنی مشاورت اور اپنے لائحہ عمل کے مطابق ان چیزوں کو طے کریں گے۔ گوگل بھی بتاتا ہے، نیویگیشن بھی بتاتی ہے، لیاقت پارک کے سامنے مری روڈ کے آگے ای چوک تک جانے کے لیے کمیٹی چوک بھی آتا ہے، فیض آباد بھی آتا ہے، زیرو پوائنٹ بھی آتا ہے، ای چوک بھی آتا ہے۔ اب یہ حکومت کی چاہت ہے کہ وہ عوام کو شرافت سے، سہولت سے اپنی عیاشیوں کو کاٹ کے ریلیف دے دے تو یہ ملک کا بھی، عوام کا بھی بھلا ہے۔ دوسری صورت میں حکمران ہی سراسر گھاٹے میں رہیں گے۔ اسی طرح اس وقت خطے کی صورتحال بہت ہی خطرناک ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اقتصادی اور معاشی اعتبار سے ریلیف اور اطمینان پیدا ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے خیر کے دروازے کھلیں گے۔ عوام امن چاہتے ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور حکومت مفاد پرستی، تخریب کاری، چنچو مزاج سے حالات کو سنبھالنے کی بجائے وہ ان تمام مسائل پہ قومی سطح پر اتفاق رائے سے ایسی پالیسی اور حکمت عملی بنائے کہ مسئلہ کشمیر بھی، مسئلہ فلسطین بھی، افغانستان سے پائیدار تعلقات، ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کے معاہدے کے لیے بھی اس حکمت عملی کے تحت اقدامات کرے۔ اسماعیل آئینیہ مجاہد کبیر کی شہادت آزادی اور مزاحمت کی تحریکوں کے لیے ایک بڑا ہی فیصلہ کن موڑ ہے، ایک بڑی آزمائش کا مرحلہ ہے۔ دشمن نے سوچ سمجھ کر اس بات کو ہدف بنایا ہے کہ فلسطینیوں کے حوصلے ٹوٹے۔ ایران جو مسئلہ فلسطین پہ ایک پشتبان کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بارے میں سوالات کھڑے ہو اور اس واقعہ کے ساتھ ملت اسلامیہ کو اثر نو تفرقوں کا شکار کیا جائے۔ لیکن ہمیں یقین ہے آج حافظ نعیم الرحمن صاحب کی ملک کے اس کیفیات میں قطر میں جانا، جنازے میں شرکت، اسی بات کا پیغام ہے کہ ملت اسلامیہ اتحاد امت کے ساتھ، قرآن و سنت پر وحدت اور یکجہتی کے ساتھ متحد ہو کے ان سازشوں کو ناکام بنا دے۔ ہم حکمرانوں پہ واضح کر دینا چاہتے ہیں 76 سال سے یہ ڈھاکزم، یہ ڈنگ ٹپاؤ کی حکمت عملی ناکام ہے، ناکارہ ہے، پاکستان کے لیے کینسر بن گئی ہے۔ اب اس کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ اب ملک کے وجود کو خطرات ہیں، عوام ڈوب رہے، مٹھی بھر بگڑا اشرافیہ عیاشی کر رہا ہے۔ اب یہ نہیں چلے گا۔ پاکستان کے عوام چاہتے زراعت ترقی کرے، صنعت کا پہیہ چلے،
کاروباری طبقہ مطمئن ہو، عام آدمی کو سہولت اور اطمینان ہو، تعلیم سب کو ملے، صحت سب کو ملے، کھیل کے میدان جوانوں کو ملے، باعزت باوقار روزگار ملے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں، ہم اس لیے نکلے ہیں کہ عوام کو حق دلائیں۔